اب دیکھیں جماعت احمدیہ قبرستان میں کیا ہے ہمارے ساتھ، ہم سب لوگ، ہمارے ساتھ کیا ہمیں کوئی آزادی دی گئی ہے؟ یعنی مرزا غلام صاحب کو ہمارے آباء اجداد نے مان کر کیا ہم اس طرح جانور بننا تھا؟ یا بشیر الدین مامون نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ میں نے مرزا صاحب کو، اپنے والد کے ماننے والوں کو میں نے جانور بنا دینا؟ انہوں نے تو بنا دیا اور آپ بن گئے آرام سے. میں بھی کل تک بنا رہا تھا. لیکن لوگوں، میں آپ لوگوں کو جوڑتا ہوں، خیال کرو، عقل کرو. آپ کا بنیادی حق ہے آزادی ضمیر، اور بہت سارے حقوق ہیں، انسان کی بیسک رائٹس ہیں جو UN بھی تسلیم کرتی ہے ہر انسان کا. تمہیں جماعت احمدیہ قبرستان میں کوئی ایک حق بھی نہیں دیا گیا. تم پر لازم ہے کہ تم 48 چندے دو. اور حضرت مرزا صاحب کی خاندان جو ہے، اور چند خاندان اور ان کے حواری خاندان ہیں، وہ نسل در نسل آپ لوگوں کی جیبیں کاٹتے پھر رہے ہیں، اور اپنی نسلوں کی آئندہ 1000 سال تک ان کی جڑیں مضبوط کرتے پھر رہے ہیں. تمہارے مزدوریوں کی بنا پر، تمہارے دیے گئے جو چندے ہیں ان کی بنا پر. کوئی ان کو پوچھنے والا ہے کہ تم احمدیوں پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ ہر نواں خلیفہ جب آتا ہے وہ نئی 2-4 شروع کر دیتا ہے، اپنے تحریک کے چندے میں بھی اضافے کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عقل دے، فہم دے. جو میں باتیں کر رہا ہوں قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کر رہا ہوں. میں آپ کا رستگار ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. کھڑے ہو جاؤ اپنے حق کے لیے، اپنے حق حاصل کرو. اسی کتاب میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب اپنی جو ہے الہام، عقل، علم اور سچائی، اس کے صفحہ 227 پر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں قرآن کریم ہر انسان کو یہ بنیادی حق دیتا ہے کہ وہ جس عقیدہ کو بھی صحیح سمجھے اسے اختیار کرے اور اس کی سچائی کا اعلان کرے. ہمیں جماعت احمدیہ قبرستان میں کہاں یہ آزادی دی گئی ہے؟ اب میں کیا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرا کیا جرم ہے؟ یہ جرم کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے. یہ جرم میں مجرم بن گیا. کیوں تیرے پر اللہ نے فضل کیا ہے؟ یہ تو ہمارا حق ہے. یعنی مطلب کہ ان کے عقائد جنہوں نے اختیار کی ہوئی ہیں ان کا قرآن کریم سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں، احمدیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں. اور الفاظ اپنی کتابوں میں یا اپنے خطبات میں اس قسم کے یہ لوگ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں عقلیں بند ہو گئی ہیں، ان کی دماغ بند ہو گئے ہیں. وہ سوچتے نہیں بھی ہمارا سرکار ان لوگوں نے کیا کر دیا. آگے وہ کہتے ہیں لیکن کسی صورت میں بھی کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنے عقائد کو اوروں پر مسلط کرے یا اوروں کو ان کے عقائد کی وجہ سے جو اس کی اپنی دانش میں غلط ہیں سزا دیتا پھرے. اب مجھے کیوں سزائیں دی گئی ہیں؟ انسان صرف خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، اور صرف وہی خدا، وہی واحد ذات ہے جو دلوں کے بھید خوب جانتی ہے. یاد رہے کہ صداقت کو شناخت نہ کر سکنے کی وجہ سے کوئی انسان مستوجب سزا نہیں ٹھہرتا. قابل مواخذہ امر یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بات کو دل کی گہرائی سے برق سمجھتے ہوئے بھی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، جو کہ اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان کا جو مرزا طاہر سے وہ بھی سمجھ گیا تھا. جو میں سب باتیں کہہ رہا ہوں اپنا نقطہ نظر دیا ہے، یہ جو میں تجدید کرتا پھر رہا ہوں احمدیت کی، اور جو میرے عقائد ہیں اور سچ پر مبنی ہیں، سارا مرزا طاہر جانتا تھا. اور یہ موجودہ آپ لوگوں کا جو نام یاد خلیفہ ہے یہ بھی جانتا ہے. سارے تمہارے مولوی جانتے ہیں، سارے ارباب اختیار پڑھے لکھے جو ہیں جن کا ذہن زندہ، وہ سارے جانتے ہیں کہ عبدالغفار بالکل سچ کہہ رہا ہے. یہ مرزا طاہر کہہ رہا ہے، یہ اسی کے حوالے سے. قابل مواخذہ امر یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بات کو دل کی گہرائی سے برحق سمجھتے ہوئے بھی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے. یہی تمہارا سب کا جرم ہے، جس کی وجہ سے اگر تم باز نہ آئے اور تم نے ان غلط عقائد کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ گچھ کرے گا آپ سے. آگے وہ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ اس قبیل کے پوشیدہ جرائم کا کھوج لگانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. حق کو شناخت نہ کر سکنا جرم نہیں ہے، بلکہ شناخت کے بعد اسے تسلیم نہ کرنا جرم ہے. اور یہ فیصلہ تو صرف خدا تعالیٰ کی علیم و خبیر، حاضر و ناظر، غیر مبدل اور حکیم ذات ہی کر سکتی ہے. یہ وہ اہم بات ہے جس کی قرآن کریم متعدد مقامات پر اپنے قاری کو بار بار یاد دہانی کراتا ہے، اور اس بات کی بھی خاص طور پر تنبیہ کرتا ہے کہ کسی شخص کو بھی اجازت نہیں
کہ وہ ایمانیات اور عبادات کے حوالے سے خود کو حکم قرار دے کر شریعت نافذ کرتا پھرے، بلکہ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں اس کی تاکید کی گئی ہے، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یعنی تو محض ایک بار بار نصیحت کرنے والا ہے، تو ان پر دروغہ نہیں ہے۔ یعنی جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عاصم کو امت محمدیہ پر دروغہ نہیں بنایا، تو میں اپنے احمدی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ مرزا مسرور، مرزا طاہر، مرزا ناصر، مرزا بشیر الدین محمود کون ہیں؟ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر دروغہ بننے والے اور تمہیں بھیڑ اور بکریاں بنانے والے؟ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہو تم سب۔ عام طور پر پاکستان میں خیال ہے کہ احمدی اکثر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور مجھے اتنا دکھ آتا ہے کہ تم پڑھے لکھے ان پڑھ ہو۔ ایک بندہ تمہیں بار بار بتا رہا ہے حقیقت، اور تم سننے کے لیے تیار نہیں، تم نے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ آگے مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں، عقیدہ کی آزادی کا حق اور دیگر بنیادی حقوق ہرگز یہ اجازت نہیں دیتے کہ سچائی کو پامال کر دیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آزادی ضمیر اور اس کے مطابق عمل کرنے کے حق کا تحفظ کیا جائے۔ عقیدہ کی آزادی کا حق نہ ہو تو ہر کوئی سچائی کے نام پر دوسروں کے نظریات کو طاقت کے زور پر بدلنے اور اپنا ہم خیال بنانے کے لیے جبر کر سکتا ہے۔ اس کی غلط منطق اسے اس بات پر آمادہ کرے گی کہ چونکہ کسی کو کوئی غلط عقیدہ اپنانے کا حق نہیں ہے، اس لیے ہر ایک کو اپنے عقیدہ کے مطابق دوسروں کا عقیدہ زبردستی بدلنے کا حق حاصل ہے۔ عقیدہ کی آزادی کے حق کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جواب دہی سے بالا تر قرار دے دیا جائے۔ جواب دہی کے اس اصول کو سامنے رکھ کر ہی آزادی کے حق کو صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ آزادی عقیدہ اور آزادی ضمیر کا یہی نظریہ قرآن کریم میں یوں بیان ہوا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی، پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں، کسی کے عقیدہ کو جبراً تبدیل کرنے کی واضح ممانعت کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو بغیر کسی قسم کے جبر کے دلیل کے ذریعے اپنا عقیدہ تبدیل کرنے کی دعوت اور ترغیب بھی نہیں دی جا سکتی۔ میں تو دلائل اور واضح رنگ میں جو میں بتاتا ہوں اسلام کی باتیں یا احمدیت کی، حضور صاحب کی باتیں، وہ دلائل سے بری ہوئی ہیں۔ اس کے مطابق بھی جماعت احمدیہ قبرستان میں اس حاجز کو حق نہیں دیا گیا بتانے کا۔ تو آگے میں چل کے بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ ان لوگوں نے پھر کیا کہ باتیں یہ کرتے ہیں، مطلب کہ عمل ان کا ٹوٹل اس کے الٹ۔ کہتے ہیں کسی کے عقیدہ کو جبراً تبدیل کرنے کی واضح ممانعت کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو بغیر کسی قسم کے جبر کے دلیل کے ذریعے اپنا عقیدہ تبدیل کرنے کی دعوت اور ترغیب بھی نہیں دی جا سکتی۔ جماعت احمدیہ قبرستان میں کیوں پھر اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے لوگوں پر؟ آگے کہتے ہیں، اسلام میں نہ صرف اس کی اجازت ہے بلکہ مومنوں پر فرض ہے کہ وہ دوسروں کو دلائل اور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ چنانچہ فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے، اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو۔ آگے وہ کہتے ہیں، یہ وہ عالمگیر الہی منصوبہ ہے جس کے ذریعے نظریات اور دلائل کی سطح پر اسلام کا غلبہ مقدر ہے۔ یہی میں باتیں اکثر کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ دین اسلام کا غلبہ کوئی توپ اور تلوار سے نہیں ہو سکتا۔ مخالفین کے پاس ایسا خطرناک اسلحہ ہے کہ مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دین اسلام صرف دلائل کے ذریعے غالب آئے گا، اور اکثر میں اس دلیل کا ذکر بھی کیا کرتا ہوں۔ تو بہر یہ مرزا طاہر صاحب بھی اسی بات کو یہاں پر دہرا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ عالمگیر الہی منصوبہ ہے جس کے ذریعے
نظریات اور دلائل کی سطح پر اسلام کا غلبہ مقدر ہے۔ کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو رتی بھر بھی عقل کے خلاف ہو؟ موجودہ زمانہ کے انتہا پسند علماء مسلمان عوام کو ان کے جذبات بھڑکانے کے بعد غیر مسلموں کے خلاف جس خونی جنگ کی ترغیب دیا کرتے ہیں، اس کی کوئی مثال انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی زندگی میں نہیں ملتی۔ ان کا یہ رویہ اسلامی تعلیم سے اتنا ہی متناقض ہے جتنا مرض شفا سے اور زہر تریاق سے۔ سامعین کرام، یہ جو علماء کی بات کر رہے ہیں مرزا طاہر صاحب، ان کا اپنا یہ حال تھا کہ مذہب کے نام پر ایک خون انہوں نے کتاب لکھی، لیکن اپنی زندگی میں سب سے بڑا خون کر کے جماعت احمدیہ میں وہ گیا ہوا ہے، وہ چلا گیا آگے، جو بھی اس نے کر کے گیا ہے، جو بھوگ گیا وہ کاٹ رہا ہوگا آگے، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے چلا گیا ہے۔ تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ مذہب کے نام پر خون، سب سے بڑا خون یہ کرنے والے ہیں مذہب کے نام پر۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہر نبی کی قوم نے اپنی نبی اور اس کے ماننے والوں کے خلاف محاذ بنایا، نبی اور اس کے ماننے والوں کا اخراج اور مقاطعہ کیا، نبی کو گرفتار کرنے اور اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہر نبی کے دور میں۔ اکثر انبیاء علیہ السلام جو تھے اور ان کے ماننے والوں کو مخالفوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ہجرتیں کرنی پڑی۔ کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے یا ابراہیم علیہ السلام تھے، کیا وہ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضرت مرزا غلام صاحب، یہ سب لوگ وہ تھے جن پر ان کی قوموں نے ظلم کیے، ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی، ان کو ہلاک کرنے کی کوششیں کی گئیں، ان کے اخراج اور مقاطعے کیے گئے اپنی سوسائٹی میں۔ اور آج یہی ظلم و ستم جماعت احمدیہ مرزا صاحب وسلم کی جماعت میں، جو کہ ایک قبرستان بنا دی گئی، اس میں یہ عاجز اور میرے ساتھی سارے وہ یہ سزائیں بھگتے پھر رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ آزادی ضمیر کا جہاد ہے، مرزا طاہر کہتے ہیں، جو آسم نے لڑا تھا۔ آج میں بھی الحمدللہ اتنا خوش نصیب انسان ہوں دنیا میں، اور میرے ساتھی، کہ آج ہم وہی آزادی ضمیر کا جو جہاد جو آسم نے کیا، جو ہر نبی نے کیا، ایک صدی پہلے مرزا صاحب وسلم نے کیا، آج ہم وہی جہاد کر رہے ہیں، اور ہمیں اس پر بڑا فخر ہے۔